أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر اللہ ان میں ذرا سی بھی بھلائی جانتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق عطا فرماتا، لیکن اگر وہ ان کو حق بات سنوا بھی دیتا تو وہ ضرور بے پرواہی کے ساتھ منہ پھیر لیتے۔ تفسیر تبیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حقائق سنانے کا حکم خاص طور پر ان کے لیے دیا جا رہا ہے جو حق سننے کی طلب رکھتے ہیں، حق بات کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اس صفت کو آیت میں خیر یعنی بھلائی یا خوبی کہا گیا ہے۔ ایسے ہی لوگ خدا کی آیات سنائے جانے کے مستحق ہیں۔ تفسیر فصل الخطاب میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جن میں طلب حق اور اثر پذیری کی صفت ہی نہیں ہوتی، وہی اس آیت کے مصداق ہے۔ تفسیر انوار النجف کی جلد 6 صفحہ 193 پہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کفار نے عذر پیش کیا تھا کہ اگر قصی بن کلاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر دیں اور وہ زندہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے اور ہم سنیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ خدا ان کی تردید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ان کی نیت بخیر ہوتی تو میں ان کو قصی بن کلاب کی تصدیق سنوا دیتا، لیکن یہ لوگ تو ضدی ہیں، ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ محققین نے لکھا کہ اللہ کے علم میں کسی چیز کے نہ آنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ میں آیات کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا کہ کچھ وہ آیات ہیں جو شفاعت پانے والے کی شرط بیان کر رہی ہیں۔ کبھی وہ شرط خدا سے عہد و پیمان باندھنا ہے، جیسے سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 27 سے ارشاد ہوتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ لوگ ہرگز شفاعت نہیں پا سکتے مگر جس نے خدائے رحمان کی بارگاہ میں شفاعت کا عہد لیا ہو۔ اور کبھی وہ شرط خدا کی رضایت اور اس کی خوشنودی ہوگی، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، شفاعت کرنے والے کسی کی شفاعت نہیں کریں گے مگر جس کے لیے خدا راضی ہو۔ قرآن کی کچھ آیات وہ ہیں جو شفاعت پانے کی صلاحیت کو بعض مجرمین سے چھین لے رہی ہیں، جیسے سورہ مبارکہ غافر کی آیت نمبر 18 ارشاد ہوتا ہے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالمین کے لیے دوستی کا امکان نہیں ہے اور نہ کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کے لیے قابل قبول ہے۔ اس بنا پر خدا کے عہد و پیمان کی رعایت کرنا یعنی ایمان، خدا کی خوشنودی اور اس کی رضایت حاصل کرنا اور ظالموں سے دوری اختیار کرنا شفاعت کے یقینی ہونے کی شرطوں میں سے ہے۔ خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی جلد 1 صفحہ 12 پر کہ انبیاء علیہ السلام ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جو خلوص کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ مناقب کی جلد 2 صفحہ 15 پر ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے چاہنے والوں کی ہماری شفاعت یقینی ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تنبیہ الخواطر میں صفحہ 34 پر کہ مردوں میں سے نیک لوگوں کا عملی کام خیاطت، کپڑے سینا، اور عورتوں میں سے نیک خواتین کا عملی کام چرخہ کاتنا ہے۔ اسی طرح تنبیہ الخواطر جو کتاب ہے اس کے صفحہ 34 پر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سیتے تھے، اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کام آپ کا سینا ہوتا تھا، یعنی کپڑے سیتے تھے۔ تو
زور ہے کہ اپنا کام انسان خود کرے تو بہت اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔